یہ کچھ ہمارے پاس درخواست موصول ہوئی ہیں۔ سیدہ عاصمہ بطول بے اولاد ہیں، ان کو پروردگار عالم اولاد عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم امجد علی جو کہ پیرالائز ہیں، ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم خواہر زنیرہ کو صاحب اولاد کرے اور ام رباب کو بھی پروردگار عالم اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اس کے علاوہ باجی اقرا، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے، پروردگار عالم ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ان کی بھائی کی صحت کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنی بھی خواتین کے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، پروردگار عالم انہیں اولاد عطا فرمائے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، وہ اولاد کے جو اولاد صالح ہو اور اس اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، پوری قوم شیعت میں جتنے بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ شفا یابی کے بعد پوری قوت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ شیعت کی راہ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی، المتخاذل لکبریائہ غطاۃ المتمردین، المعترف بحبوبیتہ سائر الخلق اجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات۔ تمام حمد اللہ کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے کہ جو کہیں پہ ختم ہو جائے۔ صلوات دیجیے۔ اطاعت قائم آل محمد کے عنوان سے اس عشرہ مجالس میں گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یہ عنوان انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ یہ عنوان مربوط ہے اس شخصیت کے ساتھ کہ جو اس زمانے میں سب سے اہم شخصیت ہے۔
اس زمانے میں وہ شخصیت کہ جس کا وجود اس دنیا کے ہونے کی وجہ بھی ہے، ضمانت بھی ہے، سبب بھی ہے، وسیلہ بھی ہے. اور جب اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی عالی مرتبہ شخصیت ہے، اور ہمارے ائمہ میں سے ہے، ہمارے وقت کا امام ہے، تو جہاں تمام ائمہ کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، تمام معصومین کی اطاعت ہم پہ واجب ہے. اور کس نے واجب کی؟ اس خدا نے واجب کی کہ جس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے. تو وہ خدا یہ کہتا ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اب جب ان کی اطاعت واجب کی تو وہ کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے اس کی اطاعت اسی طرح ہم پہ واجب ہے. اور چونکہ وہ ہمارے وقت کا امام ہے اس لیے ہم سے قریب ترین ہے، نزدیک ترین ہے. اور جب ہم اس کے ظہور کے منتظر ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظہور کریں، تو اب یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ اس لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ انتظار کا زمانہ اس لیے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اطاعت کی تربیت، اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کو اطاعت کی تربیت دے سکیں. ہم ابھی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی شیعہ قوم امام کی اطاعت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پچھلے جتنے تاریخ میں شیعہ گزرے وہاں اسی اطاعت کی کمی تھی کہ سب ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہیں، سب ایک ساتھ اطاعت نہیں کر رہے، جتنی زبانیں اتنی باتیں. تو ایک معصوم کی اطاعت پہ مجتمع نہیں تھے، اس لیے امام کو پردہ غیب میں بھیج دیا گیا. یہ غیبت کا فلسفہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اندازے کی بات ہے، نہیں، فلسفہ غیبت ہے یہ کہ کیوں غیبت میں بھیجا. اس لیے کہ شیعانہ امام اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تیاری کا موقع ہے، یہ جو پردہ غیبت میں ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی چاہنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے، وہ پکار کے کہتا ہے کہ بھائی مولا آ جائیے، ظہور فرمائیے. لیکن اسی وقت خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر امام آ جائیں تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری شخصیات تیار ہیں؟ ہمارے کردار تیار ہیں؟ ہماری نسلیں تیار ہیں؟ ہمارے گھر آمادہ ہیں؟ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور صرف قربانی ہی کیا، قربانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ بھائی امام آئیں گے تو قربانی دینی پڑے گی، تو نعوذ باللہ امام آئیں ہی نہ تاکہ ہم آسودہ زندگی گزار لیں. تو دیکھیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اسے اگر کوئی آسودگی سمجھتا ہے کہ ہم آرام سے یہ زندگی بسر کر لیں، جب دھوپ ہو تو سائے میں بیٹھ جائیں، پانی چاہیے تو پانی پی لیں، کھانا چاہیے تو کھانا کھا لیں، جسم کو آرام چاہیے تو آرام کر لیں، تو یہ آسودہ زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے. اس آسودہ زندگی کی تلاش میں تو جانور بھی سرگرداں رہتا ہے، اور اسی کی تلاش میں اور ایسی ہی زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس زندگی کو اپنا مقصود سمجھے، اس زندگی کے پیچھے اپنی زندگی گزارے، اس زندگی کے پیچھے دوڑتا رہے، اس کو اپنی کامیابی سمجھے، تو سمجھیے کہ زندگی فقط جانور کی زندگی جیسی. اور یہ قرآن کی تمثیل ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ چوپاؤں جیسی زندگی. تو اب ہم وہ کہ جو اشرف المخلوقات، تو اب اگر اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اور اتنے خوش نصیب ہوتے ہوئے کہ آل محمد سے ہمارا تعلق استوار ہو گیا، اس گھرانے میں پیدا ہو گئے جہاں محبت آل محبت ہے، جہاں مودت آل محمد ہے، جہاں ولایت معصومین پہ یقین موجود ہے، جب اتنے خوش نصیب پیدا ہو گئے، تو اب اگر جانور جیسی زندگی کے پیچھے پوری زندگی اپنی صرف کر دیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا.
ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. یہ جو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب صرف ایک اس جسم کے لیے فیول ہے, توانائی کے لیے. بس اس کو اتنا دیں جتنی توانائی کے لیے ضرورت ہے. جسم کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل جو 90% بیماریاں ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس جسم کو مقصد بنا لیا اپنی زندگی کا. ہر وقت اس کے کھانے کی فکر میں, ہر وقت اس کے آرام کی فکر میں, ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. ہر ایک اپنے کمفرٹ زون میں زندگی گزار رہا ہے. ایک خاص طرح کا لائف سٹائل ہے, ایک خاص طرح کا روزانہ کا معمول ہے, اس پہ زندگی گزاری جا رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی بھی پریشانی سامنے آتی ہے, کوئی سفری در پیش ہوتا ہے, یا یہی ہو کوئی دوپہر کا سونے کا عادی ہے, اسے پتہ چلے کل تو ایسا معمول ہوگا, کوئی گھر پہ آ جائے گا یا ہمیں کہیں جانا ہوگا تو دوپہر کا سونا مس ہو جائے گا, تو پریشانی ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ کس وجہ سے ہے کہ جسم کو مرکز حیات بنا لیا. جسم مرکز حیات نہیں ہے, جسم مرکز حیات نہیں ہے. یہ تو ایک وہیکل ہے, ایک گاڑی کی طرح ہے جو آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہے. کیوں عطا کی ہے؟ اصل روح ہے. روح جب اس دنیا میں آئی تو اس روح کو کام کرنے کے لیے یہاں کی بنی ہوئی, یہاں کی کا بنا ہوا ایک وجود چاہیے کہ جو یہاں کے مادے سے بنا ہوا ہے. بہت آسان ترین طریقے سے فلسفے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ وہ دقیق فلسفے ہیں جو حوزے میں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اور دقیق طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں, مشکل طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آسان کر رہی ہوں کہ روح چونکہ عالم ارواح سے آئی, عالم بالا سے آئی, وہاں یہ جسم جا نہیں سکتا. روح یہاں آنے کے بعد عمل نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہاں کا میٹر اور ہے, وہاں کا مٹیریل اور ہے, روح اور مٹیریل کی بنی ہوئی ہے. یہاں میٹر کی ضرورت ہے, مادے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا یہ جسم بنا ہوا ہے. تو اب پروردگار عالم نے روح کو عمل کرنے کے لیے ایک جسم عطا کر دیا. تو اب کامیاب وہ ہے کہ جو روح کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس جسم کو اس طرح سے استعمال کرے کہ وہ ان اعمال میں مددگار ہو کہ جو اعمال مقصود ہیں مرکز حیات تک پہنچنے کے لیے. ہم نے یہ سمجھا جسم مرکز حیات ہے, ہر ایک نے جسم کو مرکز حیات بنا لیا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب یا تو زیادہ تر لوگ کھانے پینے میں لگ گئے, موٹاپے کا شکار, جو آرام کاہلی اور تساہلی کا شکار ہو گئے, تو اب وہ زیادہ موومنٹ نہیں کر سکتے, ان کے اور مسائل ہو گئے, وہ ایکٹیو نہیں رہے, وہ پروکریسٹینیٹ کرنے لگے, ہر چیز کو ٹالنے لگے, اپنے اپنے کمفرٹ زون میں مقید ہو گئے, اس لیے کہ جسم کو مرکز حیات قرار دے دیا. یہ جسم مرکز حیات نہیں ہے, یہ ایک آلہ ہے, ایک ٹول ہے. مرکز حیات کون ہے؟ مرکز حیات اس ذات کا نام ہے, اس ذات کا نام ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے, پردہ غیب میں ہے, مگر ہم سب کی حیات کا سبب ہے. ہم سب کو حیات اس لیے عطا کی گئی کہ ہم اس ذات کی اطاعت کریں. اگر ہم اپنے جسم کو, اپنے روح کو اس طرح سے تربیت دینے میں کامیاب ہو گئے کہ جس طرح سے اس ذات کی اطاعت کرنے کے لیے تربیت کرنے کا حق ہے, تو پھر سمجھیے ہماری محنتیں سوارت ہو گئی. اب کوئی یہ سمجھے کہ اچھا پھر ہمیں جسم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, جسم کو ہم بھول جائیں, پہاڑوں میں نکل جائیں. یہی ہوتا ہے نا, یا تو اس ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں ایک دم, پھر اس ایکسٹریم پہ, جیسے کہ اور مذاہب میں ہوتا رہا. رہبانیت جہاں پائی جاتی ہے کہ جنگلوں میں نکل گئے, صحراؤں میں نکل گئے, اب موسم کتنا بھی شدید ہو, لباس نہیں پہنا ہوا, ننگے بیٹھے ہیں اور اپنی طرف سے عبادت ہو رہی ہے. یہ جو اپنی طرف سے ہے نا, یہ غلط ہے. یہ جو اپنی طرف سے ہے یہ غلط ہے. معصومین نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جسم کو استعمال بھی کرنا ہے,
اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو جسم پہ توجہ دیں، جسم پہ توجہ دیں، اتنی دیں کہ جتنی ضرورت ہے. اس کا خیال رکھیں، اس لیے رکھیں کیونکہ یہ آپ کو اپنا کردار ادا کرنے میں مدد دے گا. اس کو اتنا کھلائیں جتنا کھلانا ضروری ہے، نہ کم کھلائیں نہ زیادہ. وہ نیوٹریشنز دیں جو نیوٹریشنز دینے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ نفس کا تابع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں معصومین کی ہدایت کا تابع ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے یہ عبادات رکھی، نماز رکھے، روزہ رکھا، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے جسم اور روح کی تربیت کا ذریعہ ہیں. روزے کس لیے ہیں؟ تاکہ اگر زیادہ کھانے کی عادت ہو جائے تو کھانا ترک کر دیا. کھانا ترک ہو رہا ہے نا، یہ تو ایک چیز ہے. روحانی کتنے فوائد ہیں، جسمانی کی ابھی بات ہو رہی ہے. تو جب کھانا ترک ہوتا ہے تو اگر چائے پینے کی خاص موقع پہ عادت پڑ گئی تھی، اب روزے کے موقع پہ نہیں پی سکتے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس طرح ان عادات کو ترک کر کے پروردگار عالم بتاتا ہے کہ یہ تمہاری حیات کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ حج کو دیکھیے، حج میں کتنی چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں، ویسے مباح ہیں، کوئی استعمال پہ پابندی نہیں ہے. شیشہ دیکھنا، بال بنانا، خوبصورتی کا خیال کرنا، دوسرے انسان سے مربوط ہونا، اس کی طرف توجہ دینا، مگر یہ سب حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ پروردگار عالم یہ تربیت کر رہا ہے کہ یہ سب تمہارے وجود کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے. یہ سب وسیلے ہیں، یہ سب وسیلے ہیں، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. اصل مقصد حیات کو سمجھو. اصل مقصد حیات اطاعت الہی ہے، اور اطاعت الہی تک پہنچنے کا زینہ ہے اطاعت امام زمان. اطاعت امام زمان زینہ ہے اطاعت الہی تک پہنچنے کا. تو اب دیکھیے کتنا بڑا مقصد ہے اور کتنا بڑا راستہ ہے، کتنا بڑا سفر ہے جو ہم سب کو طے کرنا ہے. ابھی تو ہم صرف معرفت کی بات کرتے ہیں کہ معرفت حاصل ہو، ایمان کی معرفت حاصل ہو، وہی پوری طرح حاصل نہیں ہو سکی. اس معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب تک امام کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، ان کے مزاج کو سمجھیں گے نہیں، تو اطاعت کیسے کریں گے؟ اطاعت کیسے کریں گے؟ اطاعت کا تو عالم یہ ہے کہ فقط یہ نہیں کہ ان کی زبان سے کچھ نکلا تو آپ نے پورا کر دیا، نہیں، ان کے مزاج کو ایسا سمجھیں کہ اگر یہ صورتحال ہوگی تو امام یہ چاہتے ہیں. امام کی نظر کے اشارے کو سمجھنا، امام کی بات کے معنی کو سمجھنا، یہ اطاعت ہے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو ترتیب دینا. تو یہ ہمارا موضوع، اور اس پہ ہم مستقل گفتگو کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ مراحل جس قدر بھی آپ کے لیے آسان ہو سکیں انہیں آسان بنانے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا اور متواتر عرض کرتی رہوں گی کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں کہ جو امام کے ظہور سے قریب ترین زمانہ ہے. ایک کے بعد ایک نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور فقط 10 بڑی نشانیاں ہیں جو رہ گئی ہیں، اور جتنی اس سے متصل زمانے میں علامات ظاہر ہونی ہیں وہ تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ مین اسٹریم میڈیا میں اس وقت کہ جو مغرب کا میڈیا ہے، ہمارا نہیں، کوئی شیعوں کا چینل نہیں، کوئی مسلمانوں کا چینل نہیں، کوئی ایران کا چینل نہیں، مین اسٹریم میڈیا CNN BBC، ان کی خبروں میں جو خبریں آ رہی ہیں اس دور کی وہ ہیں کہ جو علامات میں بیان ہو چکی. جو لوگ خبروں پہ نگاہ رکھتے ہیں، جو حالات حاضرہ پہ نگاہ رکھتے ہیں، اور عالمی حالات حاضرہ خصوصیت کے ساتھ جو شیعت سے مربوط ہیں ان علاقوں میں، اور جو علاقے امام کے ظہور کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، جیسے شام کا علاقہ، جیسے یہ سارا مڈل ایسٹ کا علاقہ، یہ ہمارا پاکستان، افغانستان، ایران، یہ سارا علاقہ، اور ظاہر ہے کہ مغرب اس لیے کہ اس سے مقابلہ بھی ہے. ان تمام علاقوں کے حالات حاضرہ پہ نظر رکھنا ایک مومن پہ واجب ہے. اب کوئی یہ سوچے کہ مومن پہ واجب ہے، ہم تو مومنہ ہیں، ہم پہ واجب نہیں ہے. نہیں،
مومنین و مومنات سب پہ واجب ہے، سب پہ واجب ہے۔ تو اب مین اسٹریم میڈیا میں اگر آپ کی نظر ہو، ابھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی کہ ایک نیا معاہدہ ہوا I2U2 کے نام سے۔ I2U2 کی ایک نئی تنظیم بنی ہے، یعنی ایک نیا گٹھ جوڑ ہوا ہے۔ اب یہ I2U2 کیا ہے؟ I2 یعنی 2 آئی سے شروع ہونے والے ملک، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا، اور دوسرے 2 U2 یعنی USA اور UAE، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوا، اور یہ کئی سال سے اس گٹھ جوڑ پہ کام کر رہے تھے، پہلے خفیہ طریقے سے اور تجارتی بہانے سے۔ ہمیشہ تجارت کا بہانہ بنایا جاتا ہے، جب انگریز بر صغیر میں آئے تجارت کے بہانے سے آئے، چائے کی تجارت کے بہانے سے آئے، ایران میں گھسنے کی کوشش کی تو تمباکو کی تجارت کے بہانے سے گھسنے کی کوشش کی، مگر یہ ایرانیوں کے مجتہدین کی نگاہ تھی، دور رس نگاہ تھی، کہ انہوں نے اپنی قوم کو ان کے عذاب سے بچا لیا اور ایسا فتویٰ دیا کہ جس کی بنا پر سب نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی تمباکو استعمال ہی نہیں کر رہا تھا۔ تمباکو کے استعمال پہ، حالانکہ تمباکو استعمال کرنا حرام نہیں تھا، مگر فتویٰ دیا کہ اب استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب جب کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس بہانہ ختم ہو گیا آنے کا۔ تو آج تک یہی طریقہ ہے کہ تجارت کے بہانے سے کہیں بھی آؤ اور اپنا دائرہ اختیار بڑھاؤ۔ تو پہلے تجارت کے بہانے سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی اور کئی سال تک اس پہ کام کرتے رہے، مگر اب اسی سال 1 مہینے پہلے کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ ہم دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں، یعنی اس میں میزائلز، اس میں جتنے جنگی ساز و سامان ہیں سب، اور کس کے خلاف؟ ایران کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ ان ممالک کے خلاف کہ جو اسرائیل کا ساتھ دینے والے ممالک کے خلاف کھڑے ہیں، یعنی اب کھلم کھلا گٹھ جوڑ ہے، کھلم کھلا گٹھ جوڑ ہے۔ اور یہ وہ علامات ہیں کہ جو ہمارے پاس 1400 برس پہلے معصومین علیہ السلام بیان کر گئے کہ جب علامات ظاہر ہوں گی تو اس وقت جو نصارہ ممالک ہیں وہ تمام گٹھ جوڑ کر لیں گے اور تمام عالم کے ممالک پہ فتح حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے گٹھ جوڑ کریں گے کہ دنیا کو ایک طویل جنگ کی طرف دھکیلیں گے۔ اور دیکھیے آج ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے گٹھ جوڑ کریں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک پہ تصرف حاصل کر لے۔ اور اس وقت یہی کوشش ہو رہی ہے، یہ جو رشیا میں اس وقت جنگ چھیڑی گئی ہے، جنگ مسلط کی گئی ہے، یمن میں جو جنگ مسلط کی گئی ہے، چاروں طرف آپ کو جو نظر آ رہی ہیں جنگیں، اور افغانستان، عراق تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کس طرح سے جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، ان علاقوں کو تباہ کیا جاتا ہے اور اس پہ اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیٹرو ڈالر یعنی کہ پیٹرول جو فیول ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش، جتنے ذخائر ہیں ان کو قابو کرنے کی کوشش، یہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب وہ بدرجہ اتم اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب بالکل تیار ہے مقابلے کے لیے۔ اور پہلے جو خاموشی کے ساتھ خانہ جنگی تھی، خاموشی کے ساتھ کولڈ وار تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اب وہ مین اسٹریم میڈیا پہ، BBC پہ، CNN پہ صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان کولڈ وار ہے، اور اسرائیل قبول کر رہا ہے کہ ہم وہاں کاروائیاں کر رہے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایران میں کاروائیاں کر کے وہاں کے سائنسدانوں کو شہید کر رہے ہیں، وہاں کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جتنے ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں، اس لیے کہ ایران نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اور اس کی ترقی کی مثال آپ دیکھیے کہ بالکل جو قرآن کی سورہ ہے، سورہ فیل، اس سورہ فیل میں کیا پیغام ہے کہ جتنے طاقتور ہیں، طاقت کا نشان سمجھا جاتا تھا نا ہاتھی کو، بڑے بڑے ہاتھی، تو اس طاقت کا نشان سمجھنے والے ہاتھی کے جھنڈ لے کر آئے کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب کون سوچ سکتا ہے کہ ان ہاتھی والوں کو شکست دی جا سکتی ہو، مگر سورہ کیا بتا رہا ہے
کہ چند پرندوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں میں کنکریاں دے کے پروردگار عالم نے بھیجا، پروردگار عالم نے بھیجا، اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ان ابابیلوں نے ان ہاتھی والوں کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ معجزہ ہے قرآن کا، قرآن بیان کر رہا ہے، میں نہیں بتا رہی۔ میں اگر کہوں تو آپ کو شاید لگے گا مبالغہ، اس لیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے ایسے طاقت کے نشانوں کو اس طرح بنا دیا چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے جیسے کھایا ہوا بھوس۔ یہی آج کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں 3 چیزوں پر ایران نے ایسا تصرف حاصل کیا کہ اب امریکہ کی ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے کم ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے کم ہے۔ 3 چھوٹی چیزیں۔ سب سے پہلے میزائل کی ٹیکنالوجی، ایسے میزائل بنا لیے کہ ان میزائل کو ان کے ریڈار پکڑ ہی نہیں پاتے۔ اور اس کی مثال جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا تو اس کے فوراً بعد جب امریکہ کی بیس جو عراق میں موجود تھی اس پہ حملہ کیا گیا تو ان کے ریڈار پتہ ہی نہیں چلا پائے، اور پوری بیس کہ جو اتنی شاندار انہوں نے بیس بنائی تھی کہ جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ایسا قلعہ ہے کہ جسے کوئی چھو نہیں سکتا، وہ بالکل زمین بوس ہو گئی۔ اور جو صدام کے دور میں بنکر تھے، یہ CNN کی رپورٹ بتا رہی ہوں، یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو ایران نے کہا ہو، CNN کی رپورٹ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ سرچ کر کے دیکھیے۔ جو صدام کے زمانے میں بنکر تھے، ان بنکروں میں چھپ کر ان فوجیوں نے کہ جو امریکی فوجی تھے انہوں نے اپنی جانیں بچائیں، اور جب ان کے انٹرویو کیے گئے تو اس طرح سے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ جب خدا کا عذاب نازل ہو تو 3 چھوٹی ابابیل جیسی چیزیں ٹیکنالوجی میں، بڑے بڑے ہیلی کاپٹر نہیں، بڑے بڑے طیارہ شکن جہاز نہیں، بڑے بڑے طیارہ بردار سمندری جہاز نہیں، یہ نہیں، اس میں نہیں آیا ایران نے قرآن کے فلسفے پہ عمل کیا کہ چھوٹی ابابیلوں سے ان ہاتھیوں کو گرائیں گے۔ پہلے میزائل، اس کے بعد ڈرون کی ٹیکنالوجی میں اس وقت ایران ٹاپ پہ ہے، اور ابھی اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ پوری ایگزیبیشن کی ڈرون کی انٹرنیشنل ایگزیبیشن ایران نے منعقد کی اور آن دی ریکارڈ کی، یعنی کہ گویا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ آؤ مقابلہ کر سکتے ہو تو آؤ۔ تو ڈرون کی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، اور اس کے بعد تیسری ٹیکنالوجی کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے جہازوں کے، سمندری جہازوں کے فلیٹ ہیں، یعنی ہزاروں جہاز، اور کتنے بڑے جہاز کہ جن کے اوپر جدید طیارہ شکن جہاز جو جدید طیارہ شکن جہاز کہ جو ان فلیٹ کے اوپر اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر فضائی جہاز موجود ہوتے ہیں کہ جو وہیں سے فلائی کرتے ہیں، جنہیں ٹیک آف کے لیے جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہیں فلائی کرتے ہیں اور وہیں پہ اترتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات پڑھیں۔ اور جب علی کا تذکرہ ہو اور وقت کے علی کا تذکرہ ہو تو اس طرح سے متوجہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے امام زمانہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کا حق ہے، تذکرہ امام زماں ہو رہا ہے تو اس طرح سے درود بھیجیے کہ جس طرح سے درود بھیجنے کا حق ہے، اس لیے کہ جب اس ذکر پہ درود بھیجا جاتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کو حکم کرتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہو رحمت خداوندی لے کر۔ ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات پڑھی۔ تو جو تذکرہ
ہم کر رہے تھے کہ جو اس وقت کے استعمار قوتیں ہیں کہ جو مومنین سے نبردآزماں ہونے کی بدرجہ اتم ایکسٹریم تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں مومنین کی تیاریاں کیا ہیں؟ تو مومنین کی تیاریاں وہ ہیں کہ جو سیرت قرآن کے مطابق ہیں، کہ ان بڑی بڑی قوتوں کو کس طرح چھوٹی چھوٹی معجز نما قوتوں سے شکست فاش دی جائے گی۔ تو اس کی تیاری کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی کہ میزائل کی ٹیکنالوجی میں فتح حاصل کی، میزائل کی ٹیکنالوجی میں عروج حاصل کیا، اس کے بعد ڈرون کی ٹیکنالوجی، اور یہ سب آن دی ریکارڈ بات ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں اپنی طرف سے کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کہ جہاں ان کے بڑے بڑے فلیٹس ہیں جہازوں کے، اتنے بڑے جہاز کے جو میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں اور جن کو دیکھ کے ہی ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس زمانے میں جو ہاتھی کو دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہوگی، اس زمانے میں اس جہاز کو دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہوگی۔ تب سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا وہ کہ جو طیارہ بردار جہاز ہوتے ہیں کہ جن پہ کئی ایئر پلینز، فائٹر جیٹس جو ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں اور وہ ان کی بیس ہوتی ہے، وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ایران نے یہ نہیں کیا کہ ان کے مقابلے میں بڑے جہاز بنائے، ایران نے چھوٹی لانچوں میں اپنی ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کیا۔ اب جہاں ان کے یہ ہاتھی آتے ہیں وہ چھوٹی لانچوں سے آ کے اور ادھر ادھر کاروائی کرتے ہیں اور ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور جس طرح ایک ہاتھی کو کہ جب وہ پاگل ہو جاتا ہے اور گھومنا شروع کرتا ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹی ابابیلیں جب جھرمٹ میں چکر لگا رہی ہوں اور وہ پاگل ہو کے جھومنا شروع کر دے، تو وہی عالم یہاں ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں وہ مڑتے ہیں، کئی گھنٹے میں تو وہ جہاز مڑتا ہے، اتنی دیر میں وہ لانچ آ کے کاروائی کر کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ عقل کی بات ہے، اور پروردگار عالم نے مومن کو عقل دی ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو ہم کیسے شکست دیں گے، تو ہمیشہ بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں نے شکست دی ہے۔ جب خدا کی حمایت، خدا کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، ہمیشہ اسلام کی فتوحات کا آغاز ہی بدر سے ہوا۔ جنگ بدر میں اتنی بڑی طاقت کو 313 نے شکست دی، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ ابابیلوں کے ذریعے سے شکست دی کہ جہاں انسان تھے ہی نہیں، اور اس کے بعد جس ذکر کو کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں، وہ معجزہ، وہ مارکا کہ جو کرب و بلا کا ہے، وہاں کتنی بڑی طاقت کو، وقت کی طاقت کو مٹھی بھر ایسے جنگجوؤں نے شکست دی کہ وہ طاقتیں ختم ہو گئیں، وہ طاقتیں فنا ہو گئیں، مگر ان کا ذکر کل بھی تھا، ان کا ذکر آج بھی ہے۔ تو یہ سب قوتیں فنا ہونے والی ہیں، اگر کوئی قوت باقی رہنے والی ہے تو وہ حسین اور اولاد حسین کی قوت ہے۔ جو ان کے مقابلے میں آئے گا فنا ہو جائے گا، اور جو ان کے ساتھ متصل ہو جائے گا وہ بقا کی منزل پا جائے گا، چاہے اسے موت آ بھی جائے، مگر وہ موت اسے فنا نہیں کر سکتی، وہ موت بقا کی خوشخبری لے کر آئے گی، بقا کی نوید لے کر آئے گی کہ یہ جسم فنا ہو بھی جائے مگر ذکر باقی رہے گا۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، کرواتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اگر اسی کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنی شروع کروں جو مستند ترین احادیث میں بیان ہوئی کہ ذکر حسین سننے اور سنانے کی کیا فضیلت ہے، اگر اسی کی میں بیان کرنا شروع کروں تو پہروں درکار ہیں، پہروں درکار ہیں۔ یعنی کوئی فقط ایک فضیلت
ایک فضیلت امام حسین علیہ السلام کی اگر سنیں اور کوئی سنائے، جیسے میں سنا رہی ہوں آپ سنیں، تو اسی وقت پروردگار عالم جنت واجب کر دیتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی امام حسین کے مصائب پہ فقط اتنا آنسو بہائے کہ جو مچھر کے پر کے برابر ہو، اور دوسری روایت میں ہے کہ مکھی کے سر کے برابر ہو، یعنی پوری مکھی بھی نہیں، پورا مچھر بھی نہیں، وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا، فقط اتنا ہی آنسو آ جائے، فقط اتنا آنسو آ جائے تو کتنے ہی گناہ ہوں کہ جو سمندروں کے برابر ہوں، سمندروں کے جھاگ کے برابر ہوں، وہ گناہ بھی پروردگار عالم معاف کر دیتا۔ تو اور پہلے اس طرح کی روایات بہت بیان ہوتی تھیں اور ہم انہی طرح کی روایات کو سن کے پروان چڑھے ہیں۔ آج کل یہ روایات کم نقل ہوتی ہیں، مگر نوجوان نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ روایات بھی بیان کی جائیں۔ کیوں تقدس ہے اس فرش اعضاء کا اس قدر، اور کیا آداب مجلس ہیں، کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، کس طرح سے آنا چاہیے، یعنی پوری تہذیب ہے جو محمد و آل محمد نے سکھائی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس آ گئے، نہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، آپ کو تہذیب سکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے آنا ہے۔ بیٹھنے تک کا سلیقہ بتایا، رونے تک کا سلیقہ بتایا، پرسہ دینے کا سلیقہ بتایا، یعنی یہ تک بتایا کہ اگر مجمع کم ہے، لوگ کم ہیں، تو پھیل کے بیٹھیں، منتشر ہو کے بیٹھیں، تاکہ لگے کہ زیادہ لوگ ہیں، تاکہ لگے کہ ماحول ہے مجلس کا، ایک طرف ہو کے نہ بیٹھ جائیں، پھیل کے بیٹھیں تاکہ مجمع محسوس ہو۔ اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو آپس میں اس طرح سے بیٹھیں کہ دوسرے کو جگہ دیں، آگے آگے ہو جائیں، صفوں میں جگہ پیدا کریں، تو منتشر ہو کے نہ بیٹھیں، اتحاد کے ساتھ بیٹھیں، اس طرح سے بتایا۔ اور اس کے بعد جب فضائل بیان ہوں تو اس طرح سے سنیں جیسے بیدار لوگ سنا کرتے ہیں، ان فضائل کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور جب مصائب بیان ہوں تو ان مصائب پہ کھل کے گریہ کریں۔ امام کی سیرت بھی ہے اور امام کا قول بھی ہے کہ اس طرح سے پرسہ دو جس طرح سے میری ماں فاطمہ جنت میں پرسہ دیتی ہے، اس طرح سے پرسہ دو۔ تو یہ حکم امام ہے۔ اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو سر کو جھکا کے بیٹھ جاؤ، رونے کی شکل بناؤ، رونے کی شکل بناؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنا منہ نیچے کر کے ہاتھوں سے چھپا کر افسوس کا اظہار کرو، یعنی یہ درجات ہیں۔ اور آج کل تو بآواز بلند رونا خلاف فیشن سمجھا جاتا ہے، خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہم بلند آواز سے نہ روئیں، نہیں، یہاں پہ تہذیب یہ ہے کہ بلند آواز سے رو، اس لیے کہ یہ رونے کی آوازیں حق کی دستک ہے جو دلوں پہ پڑتی ہے۔ یہ رونے کی آوازیں سب سے پہلے آپ کی نسلوں کے دلوں پہ پڑتی ہے کہ یہ کس کے غم میں میرے ماں باپ اس طرح بلک کے رو رہے ہیں۔ بچہ حیران ہو کے دیکھتا ہے، اور یہ جستجو کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے حق کی طرف جستجو کے راستے کا۔ تو اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے نہیں، اس کے سامنے مصائب و فضائل کا اظہار نہیں کریں گے، تو یہ پیغام اگلی نسلوں تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ تہذیب ہے، تہذیب آل محمد ہے، اس کو نسلوں تک منتقل ہونا چاہیے۔ اور جتنے سننے والی ذاکرائیں جو تربیت پا رہی ہیں، اس پیغام کو لے کر چلیں کہ اسٹڈی کریں کہ کیا کیا مجالس کے آداب ہیں، اور ان آداب مجالس کو دوسروں تک منتقل کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم، طہارت کے ساتھ مجلس میں آئیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی ہستیاں مجلسوں میں آتی ہیں، کون کون سی ہستیاں مجلسوں میں آتی ہیں۔ اور یہ کوئی بنی بنائی یا سنی سنائی بات نہیں ہے۔ چوتھے امام جب مجلس میں جایا کرتے تھے، چوتھے امام جب مجلس میں جاتے تھے چوتھے امام
کون ہیں؟ جو وارث غم ہیں، وارث کربلا ہیں، خود اپنے سامنے اس قربانی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان سے بڑا کون وارث غم ہوگا؟ ان کو صدر مجلس میں ظاہر ہے کہ میزبان بٹھاتا تھا، سب سے آگے بٹھاتا تھا، مگر جب مصائب عروج پہ ہوتے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہتا تھا، اس کے بعد جب میزبان یہ دیکھتا ہے کہ مولا موجود نہیں ہے، دوڑتا ہوا گیا، دیکھا کہ مولا چلے تو نہیں گئے، دیکھا تو باہر جہاں آنے والے عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں، ان جوتیوں کو امام اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ اس مجلس کا معیار ہے، یہ اس مجلس کا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ احسان کیا مجلس میں آ کے، نہیں، یہ بی بی کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس مجلس میں بلا رہی ہیں، یہ بی بی کا احسان ہے۔ ہم جتنا فخر کریں کم ہے، انتہائی عقیدت کے ساتھ اس مجلس میں آئیں۔ عزاداروں کی خدمت کرنا یہ پچھلی نسلوں میں سکھایا جاتا تھا، اب کی نسلوں میں نہیں بتایا جاتا۔ بتائیے، سب تک پہنچائیے کہ کتنا اس کا منصب ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ سید الساجدین جیسا مولا جب جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے عزاداروں کا کیا مرتبہ ہے۔ اور جب میزبان نے کہا مولا آپ کو تو میں نے وہاں بٹھایا تھا، آپ یہاں کہاں آ گئے، تو امام کا جملہ ہے، امام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلس میں کون کون سی ہستیاں آئی ہیں، ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے میری جگہ یہیں بنتی ہے۔ یہ امام کا جملہ ہے، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ تو کیسی کیسی ہستیاں آتی ہیں۔ تو یہ ایسی مقدس جگہ ہے کہ جو مصلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں طہارت کے ساتھ آئیے، طہارت کو قائم رکھیے، اس لیے کہ آپ مسلسل عبادت میں ہیں۔ فضائل کو سننا عبادت، مسائل کو سننا عبادت، گریہ کرنا عبادت۔ یہاں مستقل جتنے لمحات آپ گزارتے ہیں سب کے سب عبادت ہیں۔ اگر آپ کو ان کا ثواب پتہ چل جائے تو آپ اپنی زندگی کے زیادہ ایام صف اعضاء پہ بسر کریں گے، اتنا ثواب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیٹھنے والوں کے قسمت پہ ملائکہ رشک کرتے ہیں، ملائکہ رشک کرتے ہیں، مجلسوں کا طواف کرتے ہیں کہ یہ عرش معلیٰ سے بلند کون سی جگہ زمین پر ہے، عرش معلیٰ سے بلند کون سی جگہ زمین پر ہے کہ جہاں اس طرح سے محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ جگہ مزین ہو جاتی ہے جہاں محمد و آل محمد کا نام لیا جائے، منور ہو جاتی ہے۔ یہ نور آپ کو شاید دکھائی نہ دے، یہ نور آسمان والوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ کون سا پھیلا ہوا نور ہے، یہ کون سا جھرمٹ ہے ستاروں کا، کہ جہاں سے علی علی کی صدائیں آ رہی ہیں، علی علی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ علی کا ذکر عبادت ہے، مستند ترین حدیث ہے جو شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ تو مستقل آپ عبادت میں ہیں، مستقل عبادت میں ہیں۔ تو طہارت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی طہارت کا خیال رکھیں، اپنی طہارت کا خیال رکھیں، اس صف اعضاء کے تقدس کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں کو جتنا زیادہ ایک دوسرے تک منتقل کریں وہ ضروری ہے۔ یہی معرفت کے تقاضے ہیں، یہی معرفت کے تقاضے ہیں۔ اور جب ہم امام کی معرفت کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ مسلسل آپ کے ساتھ ان معرفت کے مراحل کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، اور امام سے متصل ہونے کے طریقے بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم امام سے متصل ہو کے امام کی مدد مانگتے رہیں، امام کی مدد مانگتے رہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں معرفت حاصل نہ ہو۔ اس لیے کہ دیکھیے، اطاعت کی پہلی منزل معرفت ہے۔ معرفت ہوگی، جانیں گے، پہچانیں گے، سمجھیں گے، تبھی تو جب امام ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں گے تو ہم پہچان سکیں گے، ورنہ ہم نہیں پہچان سکیں گے۔ اور علامات میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے کہ امام کے آنے سے پہلے کتنے ہی دعوے دار یہ دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، کتنے ہی دعوے دار یہ کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ تو اس وقت انسان کو ایسی نگاہ چاہیے، مومن کی نگاہ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ امام حق کو پہچان سکے،
کہ کون دعوے دار جھوٹا ہے اور کون سچا دعوے دار ہے، تو علامتوں پہ بھی نظر ہو اور امام کی معرفت بھی ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تربیت اس طرح ہو کہ اطاعت امام کر سکیں، اطاعت امام کر سکیں، حکم امام کی عادت ہو، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کرتے چلے جائیں گے، اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، اور بہت سی چیزیں تھیں جو بیان ہونی تھیں، مگر انشاءاللہ کل کی امید باقی ہے، کل گفتگو متصل ہے، اس میں ہم مزید آپ کے سامنے حقائق و واقعات بھی بیان کریں گے اور معرفت بڑھانے کے طریقے بھی بیان کریں گے، اور کس طرح سے اطاعت کی جا سکتی ہے اور اپنے نفس کو کس طرح سے اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے، وہ تفاصیل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ مسائل کی منزلوں کو بھی طے ہونا ہے۔ وہ حسین کہ جس کا ماتم امام زماں سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور ہم تو سب سے زیادہ ایام ازاں میں گریا کرتے ہیں، امام زمانہ وہ ہیں کہ جو ہر روز جنہیں کربلا کا واقعہ دکھایا جاتا ہے، وہ حسین کا وارث اپنے جد کو قربانی دیتے ہوئے ہر روز دیکھتا ہے، اسی لیے منتقم کربلا ہیں، کربلا تازہ ہے ان کے لیے، ہر روز دیکھتے ہیں کیا گزرتی ہوگی میرے مولا کے دل پہ۔ ہم تو جو انتظار کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، امام کو ہم سے زیادہ جلدی ہے ظہور کی، امام کو ہم سے زیادہ تعجیل ظہور کی جلدی ہے کہ اجازت ملے اور میں کربلا کا انتقام لوں۔ وہ سب سے بڑا عزادار ہے، وہ وارث بھی ہے، وہ پرسہ لینے کا بھی حق رکھتا ہے اور وہ پرسہ دیتا بھی ہے۔ کیسی قیامت گزرتی ہے میرے مولا کے دل پہ۔ اور آج تو دوسری تاریخ ہو گئی محرم کی، اور محرم کی دوسری تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس روز امام حسین والد کربلا ہوئے۔ اس قیامت خیز زمین پر امام حسین کے قدم پڑے، اور جس وقت امام حسین والد کربلا ہوئے، رہوار نے چلنا روک دیا، آگے نہیں بڑھتا رہوار، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اور رہوار پہ رہوار بدلے گئے، گھوڑے پہ گھوڑے بدلے گئے، یہاں تک کہ 7 سواریاں تبدیل کی گئیں، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اب یہ سواریاں تبدیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام تو عالم الغیب ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ یہی میرا مرقد ہے۔ کل بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، نانی ام سلمہ کو دکھا کے آئے ہیں کہ کرب و بلا کہاں ہے، کون سا میرا مرقد ہے، کون سی میری جائے شہادت ہے، سب پہچانتے ہیں۔ یہ تو تاریخ میں ثبت کرنے کے لیے، حجت کو تمام کرنے کے لیے، تاکہ سب پہ واضح ہو جائے کہ مشیت الہی ہے، یہاں پہ رکنا مشیت الہی کے مطابق ہے، اس لیے رہوار پہ رہوار بدلے گئے، 7 گھوڑے بدلے گئے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اب جب یہ موقع آیا تو وہاں رہنے والوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، سب نے کوئی نام بتایا، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا راضیہ ہے، اور کسی بوڑھے نے کہا کہ کرب و بلا ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام حسین زمین پہ تشریف لائے، کہا یہیں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہیں ہمیں تحقیق کیا جائے گا، یہیں ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہاں رہنے والوں کو بلایا، قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے اور ان سے اس جگہ کو خریدا، کہا بتاؤ قیمت کیا ہے، میں اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی لے لیجئے، کہا نہیں قیمت ادا کروں گا۔ تو یہ زمین کا خریدنا بھی حکمت عملی ہے امام حسین کی، بتا رہے ہیں کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، یہ جگہ میری جاگیر ہے، میرا گھر ہے، اب جو حملہ آور ہوگا وہ جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے میرے گھر میں گھس کے مجھے مارا۔ ہم قربان جائیں امام حسین کی حکمت عملی پر، ان کے حجت کے تمام کرنے پر، کہ باطل کے تمام ارادوں کو
پہلے ہی سے نابود کر دیا، کسی ارادے کو کامیاب نہیں ہونے دیا، حق کو اس طرح ہمارے لیے واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد جب زمین خرید چکے تو خریدنے کے بعد کہا کہ اس زمین کا استعمال تمہارے لیے میں مباح قرار دیتا ہوں، مگر میری 3 وصیتیں ہیں، میری 3 وصیتیں سن لو۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا، اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں آنے والے دشمنان حسین نے اس زمین پر ہل چلوائے، ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں۔ مظلوم امام کا روزہ جو ہے وہ اپنی جگہ اتنا مظلوم ہے کہ اگر اس کی مظلومیت کی داستان یہ آپ کو سنائی جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں۔ امام کا مرقد بھی بہت مظلوم ہے، غریب حسین کا مرقد بھی بہت مظلوم ہے۔ کہا کھیتی باڑی نہ کرنا، اور پھر کہا کہ جو بھی ہماری قبر کا پوچھتے ہوئے آئے، جو بھی ہماری قبر کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے، اسے ہماری قبر کا پتہ بتا دینا اور اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ بھائی میرا مولا کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، کس طرح محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے آنے والے زائرین کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ آج تک عراق میں یہ روایت قائم ہے کہ آنے والوں کا اس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے، یہ میرے مولا کا انتظام ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے ہمارے مولا پر، کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب ہمیں شہید کر دیا جائے، جب ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو کہا آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ جب مرد واپس پلٹنے لگے تو کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دینا، اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب مستورات آئیں، عورتیں آئیں، تو انہیں کہا کہ جس وقت ہمیں تہہ تیگ کر دیا جائے گا، ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے، اور اگر تمہارے مرد بزدلی دکھائیں، ہمیں دفنانے نہ آئے تو تم چادریں سر پہ ڈال کر آنا اور آ کر ہمیں دفنا دینا۔ اور دیکھو ہمارے قداور جسموں کو، ہمارے بلند قامت قدوں کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، اس وقت ہمارے قد سلامت نہیں ہوں گے اور لاشیں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ جب عورتوں کو وصیت کر دی تو بچوں کو کہا کہ بچوں کو بھیج دینا۔ جب بچے آئے تو کہا کہ تمہارے مردوں اور عورتوں کو وصیت کر دی، جب تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائے تو کھیلنے کے بہانے یہاں آ جانا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں مٹھی میں مٹی بھر بھر کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ ارے ان کا کھیل ہو جائے گا۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ دن پہ دن گزرتے رہے، کربلا کے میدان میں سرخ آندھیاں اٹھی، قیامت گزر گئی، قیامت کی شام شام غریب آ گئی، اگلی صبح نمودار ہوئی۔ اب تمام بیواؤں کو، یتیموں کو، بے کسوں کو رسیوں سے باندھ کے لے جایا جا رہا ہے، بے کچاوا اونٹوں پہ سوار کرایا جا رہا ہے اور اس مرکز سے لے جایا گیا جہاں بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں۔ ارے بیویاں کیسے کیسے تڑپ رہی ہیں اپنے پیاروں کے لاشوں کو دیکھ کر۔ ابھی یہ قیامت گزری کہ اب صحرا میں فقط لاشیں ہی لاشیں ہیں، دھول اور مٹی ہے، تیز گرد و غبار اڑ رہا ہے، مگر کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ قبیلہ بنی اسد کے مرد ڈر کے مارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے ان چند مردوں کے جنہوں نے امام حسین کے ہم رکاب جنگ لڑی، باقی سب مرد گھروں میں موجود ہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں عورتوں کو جلال آیا، عورتوں کو جوش آیا، کہا تم نہیں دفناتے نہ دفناؤ، ہمیں بھی تو مولا نے وصیت کی تھی،
شمر سے مقابلہ ہوگا. اگر نہیں دفنائیں گے تو غیرت و حمیت اجازت نہیں دیتی کہ عورتیں جائیں اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں. ایک مرتبہ قبیلہ بنی اسد کے مردوں نے عورتوں کو روکا, کہا ہم دفنائیں گے. اب آئے دفنانے کے لیے, بیلچے لائے, کدال لائے, چاہتے ہیں کہ قبریں بنائے. اب جو آگے ماجرا دیکھا تو حیران و پریشان ہے. ارے دفنائے تو کیسے دفنائے؟ ارے کسی لاش پہ سر ہی موجود نہیں ہے. پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اتنے میں کوفے سے گرد و غبار اٹھنا شروع ہوا. کوفے کی طرف سے آتا ہوا راستہ, وہاں پہ ایک مرتبہ گرد و غبار اٹھنا شروع ہوا. دیکھا کہ کچھ سوار ہیں. جب قریب آئے تو دیکھا کہ لشکر نہیں ہے. تلواریں نکالنی تھی مقابلے کے لیے کہ شاید شمر آ رہا ہے, اس کا لشکر آ رہا ہے, ابن سعد آ رہا ہے, اس کا لشکر آ رہا ہے. مقابلے کے لیے تلواریں نکالنی تھی, مگر جب قریب آئے تو دیکھا کہ لشکر نہیں ہے, فقط ایک سوار ہے, عجیب سوار ہے. گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں. ایک مرتبہ زمین پہ تشریف لائے, گھوڑے سے زمین پہ اترے. ارے کوئی پہچانتا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 24 برس کا جوان حسین کی شہادت سے پہلے جب کربلا میں تھا تو کڑیل جوان تھا. واقع کربلا کے بعد اب حالت یہ ہے کہ ریشے مبارک اور سر کے بال سفید ہو چکے. مصائب اتنے گزرے کہ اب کوئی سید سجاد کو پہچانتا نہیں ہے. ایک مرتبہ اعجاز امامت سے گلے سے توق, ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں علیحدہ ہوئی. اپنا تعارف کرایا, کہا میں بتاتا ہوں, میں بتاتا جاتا ہوں, جیسے جیسے کہتا جاؤں ویسے ویسے دفن کرتے جاؤ. ایک ایک کے لاشیں پہ آتے گئے. ارے سلام کرتے گئے اپنے پیاروں کو. اور میرے مولا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. دل کھول کے مولا کو پرسا دیجئے, دل کھول کے پرسا دیجئے. اور میرا بےکس مولا, لاچار مولا اپنے پیاروں کو دفنانے آیا ہے, ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لاشوں کو دفنانے آیا ہے. ایک ایک کی قبر بنواتے جاتے ہیں, انگلی سے نام لکھتے جاتے ہیں, سب کو دفن کرتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ چچا عباس کے لاشیں پر آئے. کہیں پہ ایک بازو تھا, کہیں پہ دوسرا بازو تھا, کہیں پہ لاشا تھا. سب کو اکٹھا کیا, چچا کو دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد اب فقط ایک لاشا باقی ہے, اب فقط ایک لاشا باقی ہے. ارے ٹکڑوں میں بٹا ہوا لاشا, گھوڑوں کی سموں سے پسا ہوا لاشا, ریزہ ریزہ لاشا. میں نہیں جانتی مولا نے کیسے اکٹھا کیا. ارے ایک چادر کو بچھایا, اس میں ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. ایک طرف سے چادر کا ٹکڑا اٹھایا, 3 طرف سے چادر کے ٹکڑے خود بخود اٹھے, خود بخود بلند ہوئے. میں نہیں جانتی کون کون آیا مدد کے لیے, مگر اتنا جانتی ہوں, ارے وہ ماں ضرور آئی ہوگی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
بھی ہمارا پرسہ قبول کیجیے گا. ہمیں کوئی غم نہ دیجیے گا سوائے غم حسین. ماتم حسین.